اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو عبادات کے متعلق کبیرہ گناہ ہیں ان کا بیان اس کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم عقائد سے متعلق جو کبیرہ گناہ ہیں ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں درجہ بدرجہ۔ آج انشاءاللہ العزیز عبادات سے متعلق کبیرہ گناہوں کا ذکر کریں گے، اور عبادات کے باب میں سب سے بڑا جو کبیرہ گناہ ہے وہ نماز کا ترک ہے، ترک الصلاۃ۔ اس پر قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بڑی سخت وعیدات ہیں، ایسی لرزہ خیز وعیدات ہیں کہ اگر ایک بندہ مومن ان کو دل کی آنکھ سے دیکھ لے اور دل کے کانوں سے سن لے اور شعور سے سن لے تو وہ دوبارہ ترک نماز کی طرف نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید میں سورہ مریم کی آیت نمبر 59-60 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غی الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ فرمایا کہ پس ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف آ گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چلے، خواہشات کی پیروی کی، بس ان کو عن قریب جہنم کی ایک گہری وادی غی جس کا نام ہے اس کے اندر ڈال دیا جائے گا، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں گے، ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال کریں گے وہ اس نتیجہ سے اور اس انجام سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت سعید بن المسیب التابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر امام ہیں تفسیر کے، جن سے بہت ساری تفسیروں کی روایات ہیں۔ ان سے جب ان آیات سے متعلق پوچھا گیا جو ترک نماز سے متعلق ہیں تو آپ نے فرمایا ان آیات میں نمازوں کو ضائع کرنے سے متعلق اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ظہر نہ پڑھی جائے حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو جائے، عصر نہ پڑھی جائے حتیٰ کہ مغرب کا وقت داخل ہو جائے، مغرب نہ پڑھی جائے حتیٰ کہ عشاء کا وقت داخل ہو جائے، اور عشاء نہ پڑھی جائے حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا جو اس حالت میں فوت ہوگا اس کو مقام غی سے ڈرایا گیا، اور غی مقام کیا ہے؟ یہ جہنم میں گہری وادی ہے جس کا بہت برا ذائقہ ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کو امام ذہبی نے کتاب الکبائر میں بیان کیا کہ یہ جو جس سے ڈرایا گیا ہے غی، اور ایک وادی آپ فرماتے ہیں ویل بھی ایک وادی ہے، وہ سخت عذاب والی وادی ہے، اور یہ ایسی وادی ہے جہنم کی جس میں دنیا کے پہاڑ جلائے جائیں گے اور وہ اس کی گرمی سے پگھل جائیں گے پہاڑ، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جو نماز میں مستقل بنیادوں پر سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے عادتاً پڑھتے ہیں، وہ اس میں ڈالے جائیں گے۔ تو ویل یہ بھی ڈرانے کے لیے کلمہ ہے، اور دوسرا کلمہ جو ہے وہ غی ہے، یلقون غی۔ ویل کی تفصیل یہ بھی قرآن مجید میں سورہ الماعون میں ہے، فویل للمصلین، جس کا عام ہم ترجمہ کرتے ہیں خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، جس کا بعض لوگوں نے ترجمہ ویل سے یہ کیا کہ اس سے مراد جہنم کی وہ خاص وادی ہے جس میں ان نمازیوں کو ڈالا جائے گا الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیجئے خواتین و حضرات کہ اگر نمازوں میں سستی پر یہ وعید ہے قرآن مجید میں تو ترک صلاۃ پر کیا وعید ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ المدثر، اس میں جہنمیوں کا آپس کا مکالمہ بیان ہوا، تو جب جہنمی ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو جہنم میں، تو قالو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو نہیں کھلاتے تھے، وکنہ نخوض مع الخائضین، اور ہم بےہودہ باتوں میں مشغول ہوتے تھے۔ وہ یہ تین جواب دیں گے، اور چوتھا آگے بھی ہے وَكُنَّا نُقَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم اس دن کا جو آ چکا ہے اس کا انکار کرتے تھے۔ تو آپ دیکھ لیجئے ترک نماز کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، پھر ترک نماز کے حوالے سے سنت کیا کہتی ہے۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں حدیث روایت کی، حدیث صحیح عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگا، برہان ہوگا اور نجات ہوگی۔ آپ کے الفاظ ہیں من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا
و نجاتن یوم القیامتی ومن لم یحافظ، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا نماز کی، علیہا لم یکن لہو نوراً، اس کے لیے نہ نور ہوگا، ولا برہانہ، نہ برہان ہوگی، ولا نہ نجات ہوگی۔ وکان یوم القیامتی مع قارون و حامان و فرعون، اور وہ قیامت کے دن جو تارک نماز ہوگا وہ اس کا انجام حامان کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا اور قارون کے ساتھ ہوگا، اور بعض روایات میں ہے کہ امیہ بن ابی خلف کے ساتھ ہوگا۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنی سخت وعیدات ہے اور کن لوگوں کے ساتھ اس کا آخرت میں شمار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نمازوں کو بر وقت اور ان کے پورے تقاضوں کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔